بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. دین کے حوالے سے ہم لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جن کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات بہت ہی زیادہ ہیں. رب رحیم کی انگنت اور لاتعداد رحمتیں، درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ان غلط فہمیوں کو کھول کھول کر آشکارا کیا ہے تاکہ امت کا کوئی شخص ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو کے اپنی دنیا و آخرت کو تباہ نہ کرے. ایسی ہی بہت سنگین غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے سمجھے بیٹھے ہیں نماز پڑھی، روزہ رکھا، ماں باپ کی خدمت کی، صدقہ و خیرات کیا، بس کافی نہ. ہمارے دین کے دو پرچے ہیں، دو حصے ہیں، اور بقدر استطاعت ان دونوں کے لیے محنت کرنا اور جد و جہد کرنا اور مسلسل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طرح نیکی کا کرنا، بدی سے بچنا ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش کو بقدر استطاعت نیکی پہ چلانے اور بدی سے ہٹانے کے لیے کوشش کریں. کوئی مانے نہ مانے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نہ گولی مارنی ہے، نہ تلوار سے گردن کاٹنا ہے، لیکن زبان کو اچھے طریقے سے رکنے نہیں دینا. دعائیں اور زبان سے زیادہ پیارے طریقے سے نیکی کے پھیلانے اور بدی کے مٹانے کے لیے کوشش کرنا، وگرنہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود، ساری بدیوں کے بچنے کے باوجود نیکی کرنے والے اور بدی سے بچنے والے نہایت سنگین خطرے کی زد میں. بغیر کسی مبالغہ اور کمی بیشی کے ایک حدیث شریف ثابت شدہ سماعت فرمائیے. امام احمد رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے بعد کائنات کی سب سے سچی شخصیت میرے اور آپ کے فائدے کے لیے قسم اٹھا کہ بات سینے میں اتر جائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم یقیناً ضرور کرو گے. قسم کھائی، یقیناً فرمایا، ضرور فرمایا. تم نیکی کا حکم یقیناً ضرور کرو گے اور یقیناً تم ضرور بدی سے، برائی سے روکو گے. یا کیا ہوگا؟ یا یقیناً ضرور ان قریب تم پر اللہ عذاب بھیجے. پھر تم یقیناً ضرور دعا کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے.
کیا یہ صورتحال ہماری ہے کہ نہیں؟ دوبارہ غور فرمائیے، قسم کھائی، اور وہ قسم کے بغیر بھی ساری مخلوق میں سب سے یقیناً فرمایا، ضرور فرمایا، اور او یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یا اللہ کے عذاب کا آنا، پھر دعاؤں کا کرنا اور ان کا قبول نہ۔ اب امتحان میں بچے امتحان دیتے ہیں، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے میں، سالو ون آف دا ٹو، دو میں سے ایک کرو۔ اب کوئی لاڈلا نالائق اپنی مرضی سے کوئی تیسری بات لے آئے تو کیا ملے گا اسے؟ انڈے ہی مہنگے کرے گا۔ دو میں سے ایک ہے، تیسرا ہے ہی نہیں۔ اور دو، یا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یا بولو اللہ کے عذاب کا آنا اور دعاؤں کا کرنا اور ان کا قبول نہ۔ حضرات، اللہ کے لیے ہوش کرے، کائنات میں نظام میری اور آپ کی چاہت سے نہیں چلتا، رب ذو جلال کی چاہت سے چلتا ہے، اور ان کی چاہت میں آپ نہیں جانتے، ان کی چاہت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ انہیں اللہ نے بتلایا اور انہوں نے امت کو بغیر کمی بیشی کے، افراط و تفرید کے پہنچا دیا۔ امت کی سعادت یہ ہے، ان کی بتلائی ہوئی بات اس کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنا بیڑا اللہ سے پار کروا لو۔ خلاصہ، میں آپ اگر چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں اللہ کے عذابوں سے محفوظ رہیں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو کیا کریں؟ بقدر استطاعت نیکی کریں، بدی سے بچیں، اور بقدر استطاعت نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کے لیے بھاگم بھاگ ہی نہ آ جائیں۔ گھر میں جو جوان بیٹے ہیں ان کو بھی حرکت میں جتنی طاقت ہے، جوان بیٹیاں ان کو چینلز کے لیے چھوڑ آئیں، اور ہم آ کے مسجد میں اذان دیں، ہم آ کے مسجد میں درس دیں۔ یہ کہانی غلط ہے۔ عمرہ پہ جائیں، حج پہ جائیں، کرتے رہیں اچھے کام، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے گرد و پیش کی، اور گرد و پیش میں سب سے پہلے اول خیش بعد درویش۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں، اپنی بیگم سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، کوئی مانے نہ مانے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں نہ پابند، لیکن زبان تھمے نہیں اور ہاتھ دعا سے نیچے نہ ہٹیں۔ نتیجہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔